ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان جناب علی ایک منٹ ٹھہر جائیں جناب. ہمارے معزز ناظرین، میں نصرت جاوید بطور عاقل بالغ مسلمان آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں کہ یہ عدنان حیدر صاحب ہے. مطلب یہ اور یہ وہی عدنان حیدر صاحب ہیں جو میرے ساتھ جمعرات کے دن شو کر کے گئے تھے. ان کا یہ جو بدلا ہوا حلیہ ہے، گیٹ اپ، اس کی اگر میں آپ کو وجہ بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ نے شاید ان میں یہ ٹیلنٹ ڈسکور نہ کیا ہو، لیکن میں نے کر لیا. ان کو ایک فلم میں بہت اہم کردار دیا جا رہا ہے اور یہ اس کی شوٹنگ بھی کروا چکے ہیں اور مزید کے لیے تیار ہیں. اب یہ کہ ویسے لگ کیسا رہا ہوں؟ میرا اپنا آپ کو ذاتی مشورہ یہ ہے کہ آپ وہ جو پہلے جو تھی نا، آج کل تو چونکہ فلمی دنیا کے ہو گئے ہو تو ویسی ایک داڑھی بنوا لو، وہاں لٹکا لو، یہاں جا شو کرنے لگو تو اس کو لگاؤ، پھر لٹکا کے پھر شوٹ کے بعد تو واپس آ جاؤں گا اپنے گھر میں. تو یہ امید ہے کہ آپ کو ان کی چینج اتنی کھلی نہیں ہوگی. بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہی ہوا کہ ہے بھائی یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ بہرحال یہ تو ہنسی خوشی کی اپنی بات ہے، لیکن ذاتی طور پر میرے لیے عدنان تھوڑی سی پریشان کن بات یہ تھی. تم پھر کہو کہ کون سی نئی بات ہے، آپ کا پریشان نہیں ہوتے. خدشے اور پریشان کے ساتھ ساتھ. بات یہ ہے کہ ابھی گزشتہ ہفتے جمعرات کے بعد جب ظاہر ہے ہم بریک پہ تھے تو ہمارے کچھ ساتھیوں نے کچھ ٹویٹ کیے، کچھ نے ویلاگس کیے. تو جیسے ہمارے دوست ہیں حسن ایوب صاحب، بہت ایکٹیو رپورٹر ہیں، انہوں نے ٹویٹ لکھا: راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، ملک بھر میں ایک ساتھ عام انتخابات، مارچ 2024 اعلان ختم ہوا. میں نے کہا ٹھیک، 1.5 مہینہ یا 1 مہینہ لیٹ کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے شاید. اس کے بعد ہمارے ینگ رپورٹر ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اسد طور صاحب، انہوں نے پورا ایک ویلاگ کر دیا جس میں انہوں نے ذہنی طور پر چیف جسٹس صاحب کو تیار کرنے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ صاحب آپ نے ہمارے لیے تو یہ حکم جاری کر رکھا ہے کہ ہم اگر انتخابات کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانے ہیں تو اپنی بیویوں سے کریں. تو اسد طور صاحب نے اپنے ویلاگ میں کہا کہ چونکہ میری بیوی نہیں ہے اس لیے میں کھلے عام یہ جسارت کر رہا ہوں کہ انتخابات کی تاریخ کو بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، بہت پرانے، بہت سینئر، وہ بھی ایک، اور وہ سیاست میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، انہوں نے بھی ایک ویلاگ کیا. انہوں نے بہت ہٹ کے بات کی، انہوں نے کہا کہ شاید انتخابات ہو ہی نہ اور کوئی قومی حکومت بن جائے اور میاں صاحب سے کہا جائے کہ وہ اس کی قیادت کریں. اچھا، میاں نواز پولیٹیکل. اچھا، اب سچی بات ہے کہ تمام تر عزت و احترام سمیت اور پیار سمیت، جیسے ہمارے جونیئر ہیں اور ہمارے سے سینئر ہیں حافظ صاحب، میں نے سوچا یار ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کی اپنی ایک ڈائنامکس ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو شلڈی اور کوئی نہ کوئی ہٹ کے بات کرنی ہوتی ہے لوگوں کی طرف. تبھی ویورز آتے ہیں آپ کے طرف، ٹھیک ہے. تو یار شاید، اور یہ کہ بالکل بے بنیاد بھی نہیں ہوتے ایسے، پاکستان جیسے ممالک میں ظاہر ہے کہ بہت انہونیاں ہوئی ہیں. لیکن آج صبح جب میں نے اخبار کھولے تو ظاہر ہے اردو اخبار پڑھتے ہوئے آپ جنگ اور نوائے وقت سب سے پہلے، تو جیسے ہی میں نے جنگ پہ آیا تو میرے دوست، ہمارے ساتھی بہت، وہ بھی اگین وہ تو میرے کھلاڑی کا کیا کرنا ہے، سہیل وڑائچ صاحب، انہوں نے جو ہے انہوں نے یہ لکھا. پہلے تو ان کا سارا یہ تھا کہ جی میں تو اتنا زیادہ گرویدہ نہیں ہوں، عمران خان صاحب کی جو ان کی دانش میں غیر جمہوری رویے ہیں، پہلے ان کو انڈر لائن کرنے کے بعد بالآخر وہ اس طرف آئے کہ جناب سیاسی بحران بہت سنگین ہے اور اس بحران کے اندر انتخابات کا 8 فروری کو ہونا ممکن نہیں ہے. اور وجہ سیاسی بحران لکھا انہوں نے. جی، اور انہوں نے کہا لیکن اس سے نکلنے کی گنجائش کیسے ہوگی. تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جو بہت دنوں سے ہم بات سن رہے ہیں کہ خلیجی ممالک سے 20 سے 25 ارب ڈالر آ جائیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آئندہ کچھ دنوں میں وہ آ جائیں
وہ آ گئے تو ڈالر کی قیمت بھی اور نیچے گر جائے گی. اسٹاک ایکسچینج آلریڈی بہت جو ہے ریکارڈ قسم کا آ رہا ہے. تو اس سے فضا یہ ہوگی کہ یار ایسے حالات میں اگر الیکشن کروا دیے گئے تو یہ جو ملک معیشت معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس میں رکاوٹ جائے گا. ہوگی. ٹھیک اچھا دس از جسٹیفائڈ ویسے یہ یار پوائنٹ جسٹیفائڈ ہے یعنی مجھے میں صرف دل کو لگتا ہے. چلو میں بچے رپورٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ انتخابات کو اس تناظر میں کہ بھئی اکانومی ہماری ٹھیک ٹھاک مستحکم ہو جائے ہاں تو اس کو اگست سپٹمبر تک لے جایا جائے. تو چلیں آپ کو یہ بات جو ہے وہ دل کو لگی کہ جی یہ بات تو لگتی ہے ہاں کہ یار خصمان ہوں گے الیکشن. آپ نے ایک دو لوگوں سے ظاہر ہے آپ جب گئے ہیں ان دنوں آپ گئے تھے وہاں پہ اللہ آپ کا بھلا کرے پیر بدائی تو لوگ زیادہ معیشت کی باتیں کر رہے ہیں تو انڈرسٹینڈیبل آتا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اور شاید وہی اندر دی گل مکدی گل بھیتر کی بات وہی ہو کہ یار اصل میں کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تحریک انصاف کو کیسے ان انتخابات میں صفایا پھیرنے سے روکا جائے. تو چونکہ وہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے موجود کسی کے پاس مقتدرہ ہو تو ایک وجہ ٹھیک ہے جی. چلو بھائی ایک یہ اپنے طور پر یہ پریشان کرنے والا کالم تھا. ابھی یہ ختم کیا ہی تو ساتھ ہی نیچے دیکھا حذیفہ رحمان صاحب یہ ویری ویل انفارم یہ بھی جرنلسٹ ہیں بہت زیادہ اور شہباز صاحب کے بہت قریب بھی ہیں. میں خدا نخواستہ نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے انٹرو یہ کیا ہوا ہے ان کا ہے اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے. تو میں تو چونکہ گھر سے نکلتا نہیں ہوں رہتا ویسے 1975 سے اسلام آباد میں ہوں تو ان کے ذریعے مجھے پتہ یہ چلا کہ اسلام آباد لوگ یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ عام انتخابات میں تاخیر کی خبریں ایک مرتبہ پھر اسلام آباد میں زیر گردش ہیں. ابتدائی طور پر 1 ماہ تاخیر کی تجویز دی جا رہی ہے اور جواز وہی وہ آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا بلوچستان سردی سیکورٹی تو انہوں نے یہ کہا کہ شاید مارچ تک بڑھا دی جائے 1 مہینہ لیٹ کی بات کی انہوں نے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی اس سے زیادہ اگر بڑھانے کی بات ہوئی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی. یعنی کہ سہیل بڑیچ صاحب تو اگر اب رزلٹ کیا نکلا اس سب کے انالیسس کرنے سے؟ میری ذاتی بات پوچھ میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے الیکشن کی تاریخ کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی تو اندرونی بحران تو پیدا ہوگا. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو لائٹلی نہ لیا جائے. حال ہی میں اطہر من اللہ صاحب نے اگرچہ وہ ایک مائنورٹی ججمنٹ تھی ایک جج کی تھی لیکن وہ بہت سخت انہوں نے الیکشن کی تاریخ میں تعطل کو جو ہے 90 دن پہ کہا تھا غداری کے مترادف اٹھایا. ہاں وہ تو 90 دن کو اب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسی بات ہوئی تو مسئلہ صرف فائز عیسیٰ صاحب کا نہیں ہے حضرت محب چیف جسٹس صاحب کا. اس میں 3-4 ہمارے سینئر ترین جو ہیں وہ ججز شامل ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ پوری دنیا کے سامنے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ چلیں جی آپ کسی نہ کسی طرح ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ کو اس بات پر قائل کر بھی لیں کہ جی حالات واقعی ایسے ہو گئے ہیں سیکورٹی کی وجہ سے خدا نخواستہ یا کسی اور وجہ سے بین الاقوامی دنیا نہیں مانے گی بھائی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہر صورت کوئی چانس نہیں ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اسے ٹالنا ناممکن ہے. یار کرنے کو تو آپ کچھ بھی کر سکتے بٹ ہو بہت مشکل ہے. اچھا دیکھیں میں کسی حد تک نہیں بلکہ 100% اس بات سے اگری کرتا ہوں. کس بات سے؟ یہ جو الیکشن میں اچھا تاخیر شکریہ تھینک یو یار ایسا آپ نے مجھے بالکل یار تم اچھے ہو گئے ہو یہ یعنی نیو گٹر آئی لائک کلین شیون عدنان who finally agrees with me یا اللہ شکر ہے. اچھا یہ سننے والوں کو پتا ہے جب آپ نے حقائق پر مبنی تجزیہ دیا ہے اور حقائق پر مبنی تبصرہ کیا میں ویسے چبلے مار کئی دفعہ اچھا فرمائیے فرمائیے. سر دیکھیں آپ نے جیسے الیکشن وقت پر ہونے کی بات کی تھی اور بہت عرصے سے آپ کر رہے تھے. میں کہیں ایگری کرتا تھا تھوڑا بہت دل میں لیکن ایک ہوتا نا شکوک و شبہات جنم لے لیتے انسان کے اندر. پھر جو IMF کا وفد آیا IMF کا وفد پہنچا ہی تھا دوسرے راؤنڈ کے لیے دوسری قسط کے لیے اور الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوگی تو میں نے کہا نصرت صاحب اللہ آپ کو میں نے تو بالکل کنونسڈ ہو گیا اس بات پہ کہ یو آر رائٹ آن دس. ابھی بھی آئی ایم کنونسڈ آن دس. بٹ آپ نے بھی کچھ حوالے دیے. اب کچھ اگر سراؤنڈنگز میں جرنلسٹ جب تجزیہ دیتا ہے یا کسی بات کو اینالائز کرتا ہے تو اس میں پورے سرکمسٹانشل ایویڈنسز بھی ایک چیز ہوتا ہے نا سر.
ان 2 دنوں میں کچھ ہونے والی ڈیولپمنٹس دیکھیے اور پھر ان کو پچھلے واقعات سے کنیکٹ کرتے جائیے. جیسے آج اڈیالہ جیل کے باہر بشرا بی بی صاحبہ گئیں اور ساتھ میں علیمہ خان صاحبہ بھی اسی گاڑی میں تھی, تو ایک گھیراؤ کیا گیا ان کی گاڑی کا, نعرے بازی کی گئی. یہ ایک ایونٹ ہے. ایک شخص ہوتے تھے شہزاد اکبر صاحب, ہاں ان کے ساتھ لندن میں واقع ہوا ہے کہ کل کو ان کے ہاں کو ڈلیوری کرنے آیا اور ان کے بقول. اچھا آپ دیکھو شہزاد اکبر صاحب وہ اس وقت برطانیہ میں مقیم, وہ جھوٹا الزام لگانے کی ضرورت نہیں کر سکتے بھائی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. دیکھو تو بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اتوار کو ہوا ہے, اتوار کی شام کو ہوا ہے, تو کل کل وہی نا کل. تو آج تو رپورٹ ہمارے ہاں ہوا ہے نا تفصیل سے. اچھا, اور مجھے 100% یقین ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے فار ویری آبویس ریزنس, وہ خود قانون کو سمجھتے ہیں اور یہ وہ ان کے آپ سیاسی نظریات سے اختلاف کرے یا اتفاق, وہ جرأت نہیں کر سکتے یہ انوینٹ کرنے غلط بیانی کرنے کی. سو اس طرح کے 2 واقعات میں خدا نہ خواستہ, میں یہ نہ میری خواہش ہے نہ میں یہ سمجھتا ہوں, بٹ یہ شکوک و شبہات کو جنم دے رہے ہیں. اللہ تمہارا بھلا کرے. اور اس میں مجھے اور آپ کو ایک بات بہت کلیئر ہو جانی چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو دوست ہیں, ان کے چاہنے والے, وہ مذمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بشرا بی بی والا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اور پھر یاد دلا رہے ہیں دیر از نو ڈاؤٹ جی 2017 میں ایک غلط الزام لگا کر کوئی ایسا خدا نخواستہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں تھی. میں جی ان دنوں ریگولر نہیں تھی اراؤنڈ دا کلاک قومی اسمبلی کی فریم کی کارروائی گئی تھی. بیٹھ کے پریس گیلری میں جم کر بیٹھ کے رپورٹ کرتا تھا جی. نتھنگ آف دی سارٹ. لیکن یہ الزام لگا کہ جی کچھ ایسی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں جس میں آپ کو حلف سے روکا جائے. لگوایا کس نے تھا؟ لگوایا یا لگا جس نے بھی, لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ سابق وزیر اعظم پر لاہور کے ایک ایسے مدرسے میں جس کے قیام اور جس کو رکھنے کے لیے جس کی یعنی کہ جس کی ترویج کے لیے, جس کو اور پھیلانے کے لیے, مضبوط بنانے کے لیے شریف خاندان نے بڑا کلیدی کردار بھی ادا کیا بطور ایز گورنمنٹ اینڈ آلسو صنعت کار فراخت الفیملی. ٹھیک ہے جی, وہاں ان پہ جوتا اچھالا گیا. خواجہ آصف صاحب پہ سیاہیاں پھینکی گئیں, حتیٰ کہ احسن اقبال صاحب پر قاتلانہ حملہ وہ مشکل سے بچے. بڑا خطرناک حملہ تھا. اور وہ جو اس زمانے میں وہ شاہد حامد صاحب, وہ نہیں ان کے بیٹے زاہد احمد صاحب جو ہوتے تھے, حالانکہ جو میاں میر کے ازلی مطلب کہ ان کا فیملی جو ہے وہ میاں میر کے احاطے میں دفن ہوتے ہیں, رہتے ہیں وہاں ادھر سے. ٹھیک ہے, وہ بھی غلط تھا. وہ جو غلط ہو رہا تھا, جو تماشا لگ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں گھستے تھے جہاں پہ محترمہ کلثوم نواز ایک موذی مرض کو جو ہے وہ فیس کر رہی تھی کہ کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ وہ بھی غلط تھا. اور ابھی یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا مسجد نبوی میں, یس قابل مذمت. اور پھر بیچاری جب وہ ہنا بٹ جو ہے لاہور کی, ان کے ساتھ جس طرح لندن کے ساتھ ہوا, بچے کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ, اور وہ دیکھ رہی ہیں. تو اسی لیے انگریزی کا محاورہ ہے کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, اردو میں اس کے لیے لفظ ہے مقافات عمل. لیکن جو آج اس کو روکنا چاہیے نا. اس کی اس وقت بھی جنہوں نے کیا وہ غلط کر رہے تھے, جو آج بشرا بی بی کے اب اگر وہ ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. ہمیں اس کو روک دینا چاہیے, اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تینوں کی قیادت کرے, تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کو واضح طور پر, اور JUI آلسو کہ صاحب یہ تماشے نہ لگائیں. کیونکہ اگر واقعی اس پہ تمہاری بات صحیح ہے, اگر یہ چل پڑی, اب دیکھو نا کل ابھی تک کی خبروں کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر خارجہ کو کل جوڈیشل کمپلیکس سائفر کیس کے سلسلے میں پیش ہونا. درست ہے یعنی اب فرض کیجئے اسی کو بنیاد بنا کر کل کچھ لوگ وہاں جمع ہونے کی کوشش کریں اور وہ آوازیں کسنا چاہیں, معاملات کشیدہ ہو سکتے ہیں. اچھا, اور آج کے واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ ان کے دیوانے ہیں, آپ کہتے ہیں یار جوڈیشل کمپلیکس آ رہے ہیں, ٹائم بھی کم ہے میرے پاس. میرا ایک سوال ہے نا, لیکن آپ نے جو حوالے دیے, سہیل وڑائے صاحب ہمارے بڑے ہیں, سینئر ہیں ہمارے, ان کے ریسورسز ہم دونوں سے زیادہ ہیں. بالکل. حذیفہ صاحب کے بھی ڈیفینیٹلی وہ تو اندر کے بندے ہیں نا سر. ٹھیک. اسد طور صاحب بھی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا بیانیہ کھیلتے ہوئے ان کے پاس ایک فلو آف انفارمیشن آ جاتا ہے.
ہم دونوں تو ان دونوں چیزوں سے آ رہی ہیں نا سر. تو اب ہم سرکمسٹانشل ایویڈنسز پہ بات کریں اور اپنی آڈینس کو بتائیں, سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو, کہ جو خدشہ جنم لے رہا ہے تاخیر والا, یہ کتنا سٹرونگ ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ایڈیشنل سوال, الیکشن میں تاخیر فائدہ اور نقصان کس کا ہے؟ الیکشن میں تاخیر کا میں تمہیں انتہائی دیانتداری سے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا رہا ہوں, خدا کو حاضر ناظر جان کے پاکستان کو نقصان ہوگا. یہ خواب و خیال غلط ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر, آئی ایم ایف کے بالا آپ خلیجی ممالک سے 20 سے 25 ارب ڈالر حاصل کر سکتے ہیں. نہیں, وہ تو الگ سے ڈیل ہے نا, یہ دینا سن تو لو نا یار میری بات. بھائی ابھی آیا تھا جب ان کا دوسرا وفد, تو یہاں پہ کتنی ہاہاکار مچی. کیا وہ وفد ایک خلیجی ملک کے سفیر سے ملنے نہیں گیا تھا یہ چیک کرنے کے حامی یہ جو ہمیں حکومت پاکستان بتا رہی ہے کہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے, تم کنفرم کرتے ہو یا نہیں؟ وہ پیسوں کا ملنے کا آئی ایم ایف سے, ارے بھیا آئی ایم ایف تو پھر گئی کیوں تھی اس چائے پہ ویسے بھی جو ملنے جا سکتے ہیں یار؟ تو صرف ایک ہی سفیر سے ملنا تھا. وہ چائنا سے بھی, وہ بھائی برطانیہ کے سفیر سے بھی مل لیتے, امریکہ کے سفیر سے بھی مل انہی لیتے. کے ملکوں سے تو آئے تو اپنے ملکوں سے کیوں وہ ملے؟ بھائی یار ایسے نہیں ہوتا نا بابو, کیوں اپنی آنکھیں بند کرنا چاہتے ہو؟ جب آئی ایم ایف کا مطلب ہے ورلڈ سسٹم, آئی ایم ایف کا مطلب ہے ڈالر ڈریون سسٹم, انٹرنیشنل سسٹم. جب میرے پاس اگر 20-25 بلین ڈالر آتے میں میں پروگرام سے نکل جاؤں گا. اچھا آپ کہیں گے اچھا بائے بائے, ہاں تو میں کہہ دوں گا. اچھا اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹ نے کہاں جانا ہے؟ یورپین یونین نے جو آپ کو دے رکھا ہے اسپیشل سٹیٹس, وہ واپس لے لیں پھر؟ نہیں کیوں نہیں؟ دیکھیں میں اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, ہاں تو لے آؤ نا, پیسے آ گئے نا. اور تم واقعی سمجھتے ہو کہ آپ یہ پیسے جو ہیں یہ ڈالرز میں آنے ہیں؟ ہیلو سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ یعنی ڈالر کے سسٹم سے پیسے آنے ہیں بھیا, نہ کرو ایسے. اور اگر یہ آنے ہوتے تو 1 مہینہ پہلے آ جاتے. شہباز شریف صاحب بیچارے جس طرح تمام تر میری تنقید کے باوجود, آپ کو یاد ہوگا آخری دنوں میں پیرس جہاں جہاں وہ جا رہی تھیں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر جا رہے پیچھے تھے, صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ کو بڑا انہوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے, ایسا بنایا ہے کہ آخری قسط آپ کو مارچ میں ملنی ہے. سر بریک کا کہا جا رہا ہے یہ اگر اس وقت تک 1 منٹ ہے میرے پاس. ہاں بتائیے. شکوک و شبہات ایسے تو جنم نہیں دیتے نا, کچھ نہ کچھ ہوتا دیر آر سم ایلیمنٹس, ویلز انٹو ویلز ہوتے ہیں, اور اس میں ابھی آج کا دن نہیں ہے لیکن میں فور وارن کر رہا ہوں, اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو بہت متحرک ہیں. کس لیے؟ اور آپ جیسے انفلوئنشل بندے کو جو آپ کلین شیون ہونے کے بعد زیادہ ینگ لگ رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ذرا یار ذہنی طور پر تیار کریں. میں کیا بات بتاؤں؟ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت نے کہا. نگران حکومت میں بھی ہاں بیٹھے لوگ دے آر ویری ایکٹیو. میں نے آپ سے 2-3 باتیں کہی ہیں, میں کہا ویلز انٹو ویلز ہوتے ہیں. چلو ٹھیک, بریک لے لیں جس میں آ گئی سمجھ. ابھی فی الحال اتنا کہنا کافی ہے, اسی لیے بریک لے لیں. میں اس کے بعد خاموشی بنتی ہے. بریک. ناظرین ویلکم بیک. جناب عدنان آج بہت ہی اچھا دن ہے. ایک تو آپ دوبارہ سے جوان ہو رہے ہیں, دوسرا یہ کہ ابھی جب ہم رونا دھونا رو رہے تھے کہ یار یہ انتخاب میں التوا کی کنٹروورسی کیسے چل پڑی, کیا ہو گیا, تو جناب عرفان صدیقی صاحب جو منشور کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں, ظاہر نواز شریف صاحب کا ایک حوالے سے ترجمان بھی ہیں, انہوں نے 8:13 پر یہ ٹویٹ کیا ہے جس کو آپ ایکس بولتے ہیں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی اور معاشی ترقی کے لیے 8 فروری کے انتخابات اور منتخب حکومتوں کا قیام ناگزیر ہے. نگران حکومتوں کا مزید طول ملک کو غیر یقینی حالات میں دھکیل دے گا. انتخابات کے التوا کی افواہیں سپریم کورٹ کے فیصلے اور واضح ہدایات کے منافی ہیں. ایسی ہر کوشش لا تعداد نئے آئینی مسائل جنم دے گی. اللہ بھلا کرے آپ کو. بہت وہ ٹھیک, بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, اور ہم نہیں متحمل ہو سکتے. اب تو یہی کہہ رہے ہیں, بالکل ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. ہم بھی جو بات صدیقی صاحب نے کی وہی ہم دونوں نے اپنے پچھلے, لیکن ہمیں تو یہ پتہ نہیں. لیکن پچھلے اس ہفتے جب ہم آخری دن تھا, آپ نے مجھے کہا کہ شاید نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب میں سے کوئی ایک, مجھے شبہ کہ مری سے الیکشن لڑ سکتے ہیں, اس حلقے سے جس حلقے سے شاید خان آباد سے الیکشن لڑتے ہیں, کیونکہ وہ نہیں لڑ رہے, انہوں نے وہ کہہ دیا تھا. تو آپ کی بھرپور ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود
آپ میری تعریف کرنے سے تو آپ کو ویسے ہی اکتاہٹ ہوتی ہے, تو میں ہمیشہ آپ کی بات مانتے ہوئے پہنچ آپ جاتا کے ہوں. حسن کی میں نے کی تعریف, لوگوں کو بتایا کہ یہ عدنانی ہے, فلموں میں آ رہا ہے, اور یقین کیجئے میں اس کو عدنان- اب ہیرو سمجھیں. ہاں اچھا, ہاں چلو اچھا, تو میں پہنچا, مری ٹائم بھی کم ہے ہمارے پاس, اس حلقے میں جہاں سے نواز شریف یا مریم نواز میں سے کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے, اور جو میٹنگ انہوں نے بلائی تھی اس میں 2 صحافی تھے, ایک ڈان سے تھے اور ایک ہمارے رپورٹر تھے, میں نے ان سے بھی یہ بات کی تھی. سنیے وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں اور کتنے ایکسائٹیڈ ہیں وہ الیکشن کو لے کے. سنائیے جی. ویری گڈ. تو فیل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو خبر گردش کر رہی ہے نواز اور نواز شریف کی الیکشن لڑنے کی, یہ درست خبر ہے؟ جی بالکل یہ درست خبر ہے. مریم نواز اور نواز شریف نے 3 دن پہلے ایک لیگی کارکنوں کا ایک اجتماع بلایا تھا جس میں 50 سے 60 لیگی کارکن تھے. اس میں میں بھی خوش قسمتی تھے, وہاں موجود تھا. تو اس میں انہوں نے جو گفتگو کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مریم نواز یا نواز شریف میں سے کوئی ایک جو ہے حلقہ ان 51 سے الیکشن لڑے گا. شاہ خاقان عباسی کے یہاں سے الیکشن نہ لڑنے کے اعلان کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مریم نواز یا نواز شریف میں سے ایک کوئی الیکشن لڑے گا. شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بھی رہے, بڑا کام بھی سنا انہوں نے کرایا, تو کیا بالکل نہیں کروایا, کوئی کام نہیں کروایا انہوں نے. اسی وجہ سے لاسٹ ٹائم وہ آ رہے, انہوں نے کام نہیں کروایا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس مرتبہ تو آپ کے پاس ایک چوائس اور بھی آ رہی ہے نا, مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب, یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بندہ آپ کے اس حلقے سے ایم این اے کا الیکشن لڑے گا, تو ان کو ووٹ دے سکتے ہیں آپ؟ نہیں, نون لیگ کو تو دینی ہی نہیں ہے. اتنی ناراضگی کیوں نون لیگ سے؟ نہیں ہے, بس چور ہے. بس ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دینی ہے, جو مرضی ہوگا بس پی ٹی آئی کو ووٹ دینی ہے. ووٹ ہم نے 60 سال ہے نون لیگ کو ووٹ انہیں کی ہے. اور اگر شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کھڑے ہو گئے الیکشن میں, ووٹ نواز شریف کو دینی ہے. اگر شاہد صاحب اور میاں صاحب دونوں آ گئے دین میاں صاحب ہمارا ووٹ جو بھی تھا وہ نواز شریف صاحب کے لیے ہی تھا. پہلے بھی کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہو, ووٹ نواز شریف کو ہی پڑنا تھا. وہ ووٹ بھی نواز شریف صاحب کے لیے تھا, اور اب بھی اگر نواز شریف صاحب ہے یا نواز شریف صاحب کا بھی کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو ووٹ نواز شریف صاحب کا ہی ہے. نواز شریف کسی کو بھی ٹکٹ دے دو, ہم اس کو ووٹ دیں گے. نواز شریف مجھے ٹکٹ دے دے یہاں سے, اب آپ کو دیں گے, ہم آپ کو نہیں, نواز شریف کو ووٹ دیتے ہیں. اگر شاہد خاقان مقابلے میں ہوئے نون لیگ کے, پھر میں شاید کو نہیں ووٹ دوں گا. نون لیگ کو دے. تو اس حلقے میں اس نے کیا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو ہے نا پہلے آئے تھے لیکن کوئی کام میری کے اندر نہیں کروایا, بالکل زیرو رہے ہیں. پچھلے الیکشن میں بھی ادھر, وہ بلکہ الیکشن کے بعد ہمارے سامنے بھی نہیں آئی. کہ نون لیگ سے شاید مریم نواز یا نواز شریف میں سے کوئی ایک یہاں سے الیکشن لڑے تو وہ جیت سکتے ہیں یہاں سے. کیوں نہیں جیت سکتے, انشاءاللہ جیت جائیں گے. یہاں تو شاہد خاقان عباسی بڑے مضبوط امیدوار ہیں. شاہد صاحب جو امیدوار اچھے ہیں امیدوار, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے کام نہیں کروایا اپنے حلقے میں. ان کی حکومت نہیں تھی نا, حکومت تو حکومت وزیر اعظم رہے تو ان کی حکومت نہیں تھی. وزیر اعظم تو رہے, وہ بہت پرانی بات آپ کر رہے ہیں, 5 سال. اور 5 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں نا. وزیر اعظم بن کے نہیں کر سکے تو ویسے کیا کریں گے. ہمیں انہوں نے کیا دیا, 40 سال میں نے نواز شریف کو ووٹ دیا ہے. ہمارے لیے کیا کیا؟ شاہد خاقان ہمارا بھائی ہے, ہمارا خاندان کا ہے. ہمارے اس علاقے کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ اچھا, نون لیگ نے بڑا کام کرایا تھا, موٹر ویز بنائی ہیں, فلائی اوورز بنائے, سب کچھ بنائی ہے, لیکن لوگوں کو شعور, آپ دیکھیں نا, آپ کتنی غریبی ہے لوگوں کے گھر میں. آپ آٹے کی کیا پوزیشن ہے, چینی کی کیا ہے, پتی کی کیا ہے. یہ کرایہ جو ہے ڈیزل پٹرول کہاں جا رہا ہے, گاڑیوں والے ہیں وہ بھی رو رہے اچھا ہیں. چلو آخری پوائنٹ, اگر نواز شریف خود اس حلقے سے الیکشن لڑے, مری کے حلقے سے, ووٹ دیں گے؟ بھائی میں تو نہیں دوں گا. یہ تو سب چور ہیں, نواز شریف, زرداری, فضل الرحمان, یہ سب چور ہیں. اس حلقے سے اگر نون لیگ کے نواز شریف خود لڑیں, ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں شاہد خاقان عباسی, انہوں نے کیا کیا ہے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے روڈز بند پکے کروا دیے. کچھ بھی نہیں کیا ہے. آپ کے لیڈر کی 5 سال حکومت رہی, 4 سال تو رہی نا, 3 سال 8 مہینے, تو 3 سال 8 مہینے میں انہوں نے کیا کیا اس تو اس کو 1.5 سال ملا تھا نا کام کرنے کے لیے. 1.5 سال نہیں, 3 سال 8 مہینے. 3 سال تو پیچھے رہ گئے تھے نا, جو 1.5 سال رہ گیا تھا اس کی حکومت کا. انہوں نے اس کو کام ہی نہیں کرنے دیا ہے, اس کو سلپ کر دیا ہے. نواز شریف اور زرداری, انہوں نے سب کو مل گیا. اس نے موٹر وے بنائے, پل بنائے. وہ بلایا اپنے لیے, ہمارے لیے کچھ سریا اس کا, سیمنٹ اس کا خود بخود اپنے استعمال کرتے ہیں. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہاں کے رہنے والے ہیں. ارے بھائی کتنے خوش قسمت ہیں آپ, نواز شریف آپ کے حلقے سے الیکشن لڑنے والے ہیں. نواز شریف کو ہم جانتے نہیں ہیں. نواز شریف کا کون سا علاقہ ہے جو اس نے کمپیوٹرائز سسٹم بنوایا؟ آپ نے دیکھا پنجاب میں کمپیوٹرائز سسٹم, جو جائیدادوں کا لوگوں کی جائیدادیں نیلام کری, یہ وہ لیڈر ہوتا ہے. آپ جی آپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے لیے فخر پروفیسر صداقت عباسی ہے جس کے 6000 شاگرد ہے. آپ نے معاشی پلان پہ کام کیا ہے. آپ تو نواز شریف کی وہی تو نواز شریف کہتے ہیں نا کہ میں آؤں گا, نواز شریف کے لیے نہ کام کریں, معاشی پلان کے لیے کام کریں. اچھا شاہد خاقان عباسی صاحب اگر الیکشن نہ لڑے, پھر بھی ووٹ نواز شریف, نون شریف.
नवाज शरीफ का वोट है इंशाल्लाह पक्का। नवाज शरीफ से इतनी मोहब्बत? बहुत मोहब्बत है, बहुत बेहतरीन आदमी है नवाज शरीफ। पीपी को वोट दिया था और आइंदा भी पीपी को देंगे। आप कहाँ के रहने वाले? हम यहाँ ये यूनियन काउंसिल है हमारी। मुझे ये बताएं, ये तो शाहिद खान अब्बासी साहब का अपना इलाका, अपना घर है, तो यहाँ शाहिद खान साहब अगर इलेक्शन लड़े उनको नहीं देंगे वोट? शाहिद साहब तो लड़ते ही नहीं है। आप तो नवाज शरीफ को ही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ लड़ेगा, लेकिन नवाज शरीफ को लोग नहीं पसंद करते हैं ना। शाहिद का भाई गाँव है ये तो इसलिए उसको वोट देते थे ना। अच्छा, शाहिद साहब को इसलिए वोट पड़ता था कि उनका भाई है, अगर नवाज शरीफ आए तो उनको नहीं देंगे? उनको वो तो चांस ही नहीं बनते हैं उसके नाम। वो कहते हैं कि नून लीग का गढ़ है ये मरीपुरा। काम कोई बिल्कुल ना, चंद लोग हैं आप जानते, ज्यादा पीटीआई यहाँ पर बहुत ज्यादा है। नून लीग का ये घर है, नून लीग ने बहुत काम किए, बहुत अच्छे काम किए। ये देखो सड़क टूटी फूटी है, ये देखो ये सब उन्होंने करवाए। ये सब गिरी हुई दीवारें गिरी हुई, ये देखो खोखे, ये काम कराया है। पीटीआई की हुकूमत रही ना पहले 3 साल। ये पीटीआई से पहले की जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, उस वक्त ये स्लाटिंग इलाका था, स्लाटिंग ये पड़ी थी। ये अब देखो खोखे बने हुए हैं, चादर पड़ी है। 3 करोड़ 3 अरब रुपया दिया था नवाज शरीफ ने इन जगह का, यहाँ का। और क्या जी वो दिए ना, लोगों को दिए और ये पीटीआई वाले ये इनकी अभी छुट्टी है। महीनों में काम किया है ना इन्होंने, वही काम ये भी आके करेगा। ये 72 सालों में जो कर रहे हैं ना, जमात वाले करेंगे ये ना। मौका तो मिलना चाहिए ना काम करने। इस्लामी वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं, सही हैं। जमात इस्लामी वाले पूरी एक आदमी है पीटीआई का और जमात इस्लामी वाले भी यहाँ ये जो ना मतलब खरीदे हुए लोग हैं ना, ये खरीदे हुए ना, यहाँ तो ये आपके साथ बैठे थे। ये देखो ये 7 करोड़ का ये मुंह से कह रहे हैं ना कि पता है 3 करोड़ दिया है। किधर? 3 अरब वो किधर है? ये आप देखें, ये देखें उनका आबाई हल्का है, उनका आबाई हल्का है ये। देखिए, नवाज शरीफ एक मजबूत उम्मीदवार हैं। अगर 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, अगर वो यहाँ से लड़ेंगे तो मुझे लगता है वो जीत जाएंगे। सर नहीं जीतेंगे। ये हकीकत बात है। ये तो जो चंद जो मुस्लिम लीग के लोग हैं ये तो कहते हैं जीतेगा, सर उनके लिए मुश्किल है। ये हकीकत बात है। मैं सारे कह रहे हैं हम उन्हें वोट देंगे। मैं पार्टी से तल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल है ना। मुश्किल होगा ये कि यहाँ अक्सरियत पीटीआई की है ना। सर किसको देंगे वोट इस दफा? इंशाल्लाह नवाज शरीफ को। अच्छा, हमने सुना कि नवाज शरीफ इस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, खबर ठीक है? देखें अब क्या कहते हैं, मीडिया के वाले से तो हमें पता लगा है। तो अगर नवाज शरीफ खड़ा हुआ तो इंशाल्लाह हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। अच्छा, आप तो हमसाए हैं ना शाहिद खान अब्बासी साहब की, यहाँ से उनका घर पास है, आपका घर भी उनके घर के पास है। शाहिद खान अब्बासी बामुकाबला नवाज शरीफ हुआ तो क्या करेंगे? मुश्किल है। शाहिद साहब जो है ना अगेंस्ट जो है ना नवाज शरीफ के, वो नहीं खड़े होंगे। अच्छा, ये बताएं कि नवाज शरीफ अगर इस हल्के से खड़े होते हैं तो क्या आसान होगा उनके लिए जीतना, क्योंकि 2018 में पीटीआई जीती थी? नहीं इंशाल्लाह आसान होगा इंशाल्लाह। ये तो नून लीग का गढ़ समझा जाता है। नहीं किसने कहा आपको जी? शाहिद खान अब्बासी साहब इतनी दफा जीते हैं यहाँ से। कोई मसला नहीं है, जीते रहे होंगे, पहले जीते रहे ना। वोट यही है आपका? जी इधर ही। वो तहरीक इंसाफ से जो भी खड़ा होगा वो जीत सकता है। इंशाल्लाह पक्का वोट उसी का है। ये शाहिद खान अब्बासी के बाप का काम है। ये सब बकवास बोलते हैं। उन्होंने काम नहीं कराया खुद अब्बासी शाहिद साहब ने? शायद ने नहीं कराया, लेकिन उसने बाप ने तो कराया ना। तो वोट किसको देंगे आप? वोट हम मुस्लिम लीग नून को देंगे। किसको देंगे? नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम रहे इस मुल्क के, एक बड़ा सियासतदान अगर इस हल्के से इलेक्शन लड़ेगा, क्या वोट देंगे उसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे। 3 दफा वो वज़ीर आज़म रहे तो क्या कमाल करके दिखाया। शाहिद खान अब्बासी साहब का जाती हल्का है, अगर वो इलेक्शन लड़े अब की बार तो आप जीत सकते हैं। पिछले दफा तो हार गए थे। नहीं, मेरे ख्याल से कभी भी नहीं जीत सकते। अच्छा, अब एक बड़ा लीडर यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो है नवाज शरीफ। उनकी ख्वाहिश है कि वो यहाँ से इलेक्शन लड़े। अगर वो इलेक्शन लड़े उनके मुकाबले में मैं आऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ जो 3 दफा वजीर आजम रहे। ठीक हो गया। उनके मुकाबले में आप इलेक्शन लड़े? मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। आप यकीन करें मैं जीतूंगा। खान की वोट है भाईजान, मेरी पर्सनल नहीं है। तहरीक इंसाफ वाले आपको वोट दे देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्या बात कर रहे हैं? नवाज शरीफ एक बड़े लीडर हैं और लीडरी उसमें मुझे एक किरण नहीं दिखा दें कोई लीडरी वाली। आप ये कह सकते बेनजीर लीडर थी, भुट्टो लीडर था, ये कारोबारी लोग हैं भाईजान। देवल शरीफ में तो शाहिद खान अब्बासी साहब का घर है। कौन है ना वो शाहिद साहब ने क्या किया देवल के लिए? क्या किया? नून लीग कहती है मेरा बड़ा वोट बैंक है इस हल्के में। चलो वो तो जब मैदान लगेगा पता चल जाएगा। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं? तो हम तो तहरीक इंसाफ को देंगे वो। आप तो देंगे, आप वैसे वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। नो जीत जाएंगे? नहीं इंशाल्लाह।
नवाज शरीफ को क्यों लोग वोट देंगे इस हल्के में? नवाज शरीफ ने जो कुछ मरी के लिए किया किसी ने नहीं किया, इसलिए वो नवाज शरीफ को लोग वोट देंगे। मतलब नवाज शरीफ जीत सकते हैं यहाँ से? नवाज शरीफ जो बंदा भी खड़ा करेंगे वो भी जीतेगा इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से। नवाज शरीफ साहब खुद चाहते हैं यहाँ से इलेक्शन लड़ना, इस हल्के से जीत सकते हैं? बहुत मुश्किल है। नवाज शरीफ क्या कोई भी आ जाए उनका, कोई भी नहीं जीत सकता। क्यों नहीं देंगे लोग नवाज शरीफ को वोट? उनका देख लें उनका क्या क्राइटेरिया है, इसमें बहुत मुश्किल है कि वो जीतें। सर वोट किसको दिया था या देंगे? वोट नून लीग को देंगे जी। नवाज शरीफ साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी जी लड़ रहे हैं। जीत जाएंगे? क्या पता है जी, वोट उसी को देंगे, सन 85 से उसी को देंगे। आप सर? पीटीआई का वोट है। वाह, लेकिन 3-4 दोस्तों में एक पीटीआई भी आ गया। ये सब फ्रॉडी है, एक भी सही आदमी नजर नहीं आ रहा। अब तो सर वो कह रहे हैं कि हम मुल्क को ठीक करने चले हैं। कोई भी नहीं ठीक करेगा, ये लूट के खा के चले जाएंगे बस। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इधर के देवल के। तो शाहिद साहब को वोट देंगे? शाहिद साहब मेरा भतीजा है, लेकिन वोट उसको भी नहीं दूंगा, क्योंकि वोट इसलिए नहीं दूंगा कि उससे भी कोई काम नहीं करवाया। ये बोल नहीं सकते पर सुन सकते हैं। नवाज शरीफ, आप हमें इशारों में समझा दें, नवाज शरीफ अगर इलेक्शन लड़े यहाँ से तो क्या वो जीत सकते हैं? यहाँ से नहीं जीत सकते नवाज शरीफ। वो कहते हैं मेरा बहुत बड़ा वोट बैंक है यहाँ। कौन जीतेगा यहाँ से? तहरीक इंसाफ? तहरीक इंसाफ जीतेगी जी इनकी। सर जिसके पास जबान भी नहीं वो भी कह रहा है कि तहरीक इंसाफ। ओहो, लेकिन जिनके पास थी, जो तुम एक बेसिक बात देखो। हाँ। अब इसको, इस बात को छोड़ दो। अब अपेरेंटली जो इसमें मैसेज आता है, ये देखो कि ये लोग तैयार बैठे हैं कि हमने वोट डालना है। अरे ये किसी ने नहीं कहा वोट नहीं डालूंगा, एक ने नहीं कहा, एक भी नहीं। अब कुछ चलो बल्कि मसला ये कि जो एंटी है मुस्लिम लीग का या शाहिद साहब से नाराज है, वो ये कह रहा है तो सही जी आपके खिलाफ वोट डालूंगा। ठीक, और ये अच्छी दूसरी तरफ वाला, दिस इज अ गुड जेस्चर बाबा, इट्स अ गुड जेस्चर, बट हैविंग सेड दैट, वो आपको कहते हैं कि जी तुसी इत्थे की आ गए हो, मरी इत्थे के लैन आ गए हो, इलेक्शन कितने होने पैने? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। मैं ये आज सुबह आप गए हैं अदनान, उसमें मुझे समझ नहीं आती कि यार आप कैसे, ये लोगों का सेंटिमेंट बना हुआ है, वो अपना जहन बना चुके हैं काफी हद तक। अच्छा अब देखें ना, आपके सामने 3 है, गवाल मंडी, ये फैजाबाद 26 नंबर पे मरी। अब इन सबको जब आप सामने रखते हैं कि लोग तैयार हैं आपके साथ? अदनान, आपको किसी भी एक शख्स ने पीर बदाई में, गवाल मंडी में, आपको इधर अपना शेख रशीद के हल्के में, और अब मरी में, आपको किसी ने ये कहा कि बाबूजी केड़ा इलेक्शन? नहीं। वो जी बड़े हो गए इलेक्शन, असी भर ले, हर कोई वोट देने को तैयार है। और वो अब देखो टेक्निकली अब तो एक किस्म की इंतहाबी मुहिम खुल रही है। मेरा अपना ख्याल है कि जो सेंटिमेंट तुम गवाल मंडी से लाए थे, मरी में उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। ये जो आपको जो बात बताई जाती है कि साहब वो ये समझ नहीं आ रही तहरीक इंसाफ का क्या, आप लोगों तो वो तो खड़े थे ना, और नहीं जैसी तो नवाज यानी जिन्होंने देना है, और वो भी खड़े थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ को देना, और डट के कहा। अच्छा, और एक तो गाड़ी में दोनों बैठे थे वो बाबे उनकी लड़ाई हो रही है एक दूसरे से। वो फिर वो उससे वो बर्दाश्त ना हुआ, गाड़ी से निकल वो निकल के आ गया। अच्छा, वो मुस्लिम लीग का, भाई ये लोगों का मिजाज बना हुआ है। आप उनके मिजाज से उनको छीन लो यार, और इनको ये बताया जाए जी चूंकि हमें इत्तला ये मिल रही है कि कोई तोड़ नहीं मिला खिलाड़ी का, तो ये क्या सोचेंगे? भाई जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी तो फिर तो तोड़ हो गया था ना, और उसके बाद क्या हुआ? आपने 1988 तक हमें क्यों इंतजार करवाया था यार? वो तो अप्रैल 1979 हो गया ना, तोड़ हो गया था। ठीक है, मेरी बात समझ गए हो या नहीं? मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि एक तो बुनियादी बात ये है कि आप पाकिस्तान को, अब काश कि हम इस बात पे होता, बांग्लादेश इस वक्त कितने अंडर प्रेशर में, आपको पता है वहां के इलेक्शन कमीशन के लोगों को अमेरिका ने वीजा वो लिस्ट नेगेटिव कर दी है, बांग्लादेश की हुकूमत पे जो प्रेशर आ रहा है, तो वहां तो चूंकि जनवरी में इलेक्शन होने हैं, इंडिया में भी अगले साल इलेक्शन होने हैं, अगले साल इलेक्शन, और जनवरी से क्या हम इस खित्ते में वो वाहिद मुल्क नजर आएंगे? साहब जब अमेरिका की तवज्जो हमारे ऊपर आएगी तो कहां तीसरी किस्त? सो ये आउट ऑफ डिबेट है कि इलेक्शन यार
टाइम खत्म हो और उससे ज्यादा अहम तरीन बात, हम अपने आवाम पे क्यों नहीं एतबार करते यार, उनका विजडम जो कि बड़ी कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल ठीक है। गुड विशेस फॉर योर वोट एंड आने वाले इलेक्शंस के लिए। बहुत शुक्रिया नुसरत साहब, आपने हमें सुना और आपने मुझे सुना। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।